بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 78 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الایمان کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں آپ نے جو یمین قسم ہوتی ہے اس کی اقسام اور ان کا حکم اور قسم کا کفارہ اور قسم کی مختلف صورتیں پڑھی ہیں۔ ابھی جو قسم کی مزید کچھ صورتیں باقی رہ گئی ہیں وہ اس سبق میں بیان ہوں گی۔ تو اس میں یہاں سے دوسرا سبق شروع ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَتَكَلَّمَ فُلَانًا، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، فَكَلَّمَهُ، اس نے اس بندے سے بات کی، وَهُوَ، اس حال میں کہ بِحَيْثُ يَسْمَعُ، کہ وہ سن سکتا تھا، إِلَّا أَنَّهُ نَائِمٌ، لیکن وہ سویا ہوا تھا، اس نے نہیں سنا، حَنِثَ، تو یہ بندہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس نے اس کے قریب اس کو مخاطب کر کے بات کی کہ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو وہ سن سکتا تھا، لیکن وہ سویا ہوا تھا، اس نے سنا نہیں، تو اس کے باوجود یہ بندہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مخاطب کرنا، اس تک آواز پہنچانا۔ تو یہاں پر اس نے اس کو مخاطب کر دیا ہے اور بات کی ہے اتنی کہ اس کو آواز پہنچ سکتی تھی، اگرچہ اس نے سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے سنی نہیں ہے، لیکن اس نے تو خطاب کر دیا ہے، بات کر دی ہے، لہذا اس کی طرف سے یہ قسم ٹوٹ گئی ہے، یہ حانث ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اگر کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں بندے سے بات نہیں کروں گا مگر اس کی اجازت سے، فَأَذِنَ لَهُ، دوسرے بندے نے اس کو اجازت دے دی، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ، لیکن اس بندے کو ابھی اجازت کا پتہ نہیں چلا کہ اس نے اجازت دی یا نہیں دی، حَتَّى كَلَّمَهُ، اس نے اس سے بات کر لی، حَانِثَ، تو یہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک اس کو اجازت کا پتہ نہیں چلا اس وقت تک اس اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اس نے اپنے اعتبار سے اجازت سے پہلے ہی بات کی ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اجازت دے کر اس کو اطلاع دے، اذن یہ اعلام سے ہے، اطلاع دینے سے ہے، تو اجازت کی اس کو اطلاع ملے گی، اس کے بعد پھر یہ بات کرے گا تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی، یہ حانث نہیں ہوگا۔ جب تک اجازت کی اس کو اطلاع نہیں ملی تو اب یہ جو بات کر رہا ہے یہ اجازت سے پہلے ہی بات کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، یہ حانث ہو جائے گا۔ وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي، استحلفہ کہتے ہیں قسم لینا، والی سے مراد یہ ہے کہ جو حاکم ہے، حکمران ہے، اس نے قسم لی ہے رجلاً کسی شخص سے، لِيُعْلِمَهُ، کہ وہ شخص اس کو بتائے گا، خبر دے گا، بِكُلِّ دَاعِرٍ، ہر شریر شخص کے بارے میں، دخل البلد، جو اس شہر میں داخل ہوگا، تو اس نے اس کو قسم دی ہے کہ جو بھی اس شہر میں کوئی شرپسند بندہ داخل ہو آپ نے مجھے فوراً خبر دینی ہے، اس نے قسم کھا لی کہ میں آپ کو خبر دوں گا، فَهُوَ عَلَى حَالِ وِلَایَتِهِ خَاصَّةً، تو یہ قسم جب تک یہ بندہ والی ہے، یہ حاکم ہے، اس وقت تک یہ رہے گی، جب یہ حکومت سے نکل گیا ہے، اس کی ولایت، حکومت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر یہ قسم برقرار نہیں رہے گی، اس کے بعد اگر وہ بندہ خبر نہ دے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں آئے گا، قسم سے وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ والی کا قسم لینے کا مقصد یہی ہے کہ شریر شخص کے بارے میں وہ بتائے گا تو اس کے شر کو ختم کیا جائے گا، اس کے نقصان سے لوگوں کو بچایا جائے گا، تو جب تک یہ والی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ یہ اس کے شر کو ختم کر سکتا ہے اور یہ لوگوں کو اس کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ جب اس کی ولایت، حکومت ختم ہو گئی ہے، اب یہ اس شریر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ جو بات تھی یہ اس کی ولایت تک ہی محدود تھی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَرْكَبَ دَابَّةَ فُلَانٍ، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ فلاں کے جانور پر وہ سوار نہیں ہوگا، فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ، پھر یہ اس کے ایسے غلام کے جانور پر سوار ہوا جس غلام کو تجارت کی اجازت دی گئی تھی، لم يحنث، تو یہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو غلام تجارت کر رہا ہوتا ہے اپنے آقا کی اجازت سے، اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس غلام کی سمجھی جاتی ہیں، آقا کی وہ شمار نہیں ہوتی، اس لیے اس عبد معزون کا جو جانور ہوگا وہ اس کا اپنا غلام کا جانور شمار کیا جائے گا، آقا کا جانور شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس نے جو قسم کھائی تھی وہ آقا کے جانور پر سوار نہ ہونے کی تھی، اس لیے اس کے غلام کے جانور پر سوار ہونے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ومن حلفہ، آگے فرماتے ہیں کسی شخص نے قسم کھائی ہے اللہ يدخل هذه الدار، کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، فوقف على سطحها، تو وہ اس گھر کی چھت پر کھڑا ہوا، او دخل دہلیزها، یا وہ اس کی دہلیز میں داخل ہوا، حانث، ان دونوں صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ چھت جو ہوتا ہے وہ بھی گھر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے،
اس لیے جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ مسجد کی چھت پر جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی چھت بھی مسجد کا حصہ ہے، تو چھت بھی اسی گھر کا حصہ ہے، تو گھر میں داخل نہ ہونے کی اس نے قسم کھائی ہے، اس میں چھت بھی داخل ہے، چھت پر جانے کی وجہ سے بھی وہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح دہلیز سے مراد یہ ہے کہ کمروں کے سامنے جو برآمدہ یا صحن ہوتا ہے، خالی جگہ، وہ بھی چونکہ گھر کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، گھر کا حصہ شمار ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر جانے سے بھی بندہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ، اگر کوئی بندہ اس گھر کے جو دروازہ ہے، دروازے کے ساتھ جو جگہ بنی ہوتی ہے سائے والی، یا دروازے کے اوپر جو محراب بنی ہوئی ہے، ایسی جگہ پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اذا اغلق الباب، اگر دروازے کو بند کیا جائے، کان خارجن، تو یہ شخص دروازے سے باہر ہوگا، اندر نہیں ہوگا۔ لم یحنس، اس صورت میں یہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ جب دروازے سے باہر ہے تو یہ گھر سے باہر ہی شمار ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ومن حلف الا یاکل الشواء، کہتے ہیں کہ کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ بنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، تو اس میں جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کی کھانے پینے کی ہے اور اس طرح کی جو قسم ہوتی ہے اس میں عرف پر مدار ہوتا ہے، تو عرف میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اسی پر قسم ہوگی۔ تو شوا بنی ہوئی چیز سے عرب لوگ جو تھے وہ گوشت بنا ہوا مراد لیتے تھے، اس لیے اس سے صرف گوشت ہی مراد ہوگا، فهو علی اللحم، بنا ہوا گوشت کھانے سے وہ حانث ہوگا، دون الباذنجانی، نہ کہ بینگن بنے ہوئے، والجزری، یا گاجر بنی ہوئی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو اس عرف میں شوا سے بنا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا ہے۔ کسی اور عرف میں اگر کہا جائے گا بنی ہوئی چیز، تو اس زمانے میں یا اس علاقے میں یا اس زبان میں اس سے کون کون سی چیزیں مراد ہوتی ہیں، اس کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ومن حلف الا یاکل الطبیخ، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ پکی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، فہو علی ما یطبخ من اللحم، تو اس میں بھی جو گوشت پکایا جاتا ہے یہ قسم اسی پر ہوگی، پکا ہوا گوشت وہ کھائے گا تو اس سے وہ حانث ہوگا، کوئی اور چیز پکی ہوئی کھائے گا تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بھی عربوں کے نزدیک طبیخ سے پکا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا تھا، لیکن دوسری زبانوں میں یا دوسرے علاقوں میں اس کے عرف کو دیکھا جائے گا، اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں ومن حلف الا یاکل الرؤوس، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں کھائے گا، جو جانوروں کے سر ہوتے ہیں سریاں، فیمینہ، تو اس کی یہ قسم علی ما یکبس، جو داخل کیے جاتے ہیں یا پکائے جاتے ہیں، فی التنانیر، تنوروں میں، ویباع فی المصری، اور جو شہر میں بیچے جاتے ہیں ان پر یہ قسم ہوگی۔ مطلب یہ کہ بکری کی جو سری ہوتی ہے یا گائے وغیرہ کی جو سری ہوتی ہے وہ عام طور پر بکتی ہے، اس کو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، اس لیے اس قسم کا مدار اس پر ہوگا، ان جانوروں کی سری کھانے سے وہ حانث ہوگا۔ مرغی کی سری یا مچھلی کی سری اس میں مراد نہیں ہوتی، تو اس کو کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ ومن حلف الا یاکل الخبز، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، فیمینہ، تو اس کی قسم علی ما یعتاد اہل البلد اکلہ خبزا، اس پر ہوگی جو اس شہر والوں کی روٹی کے طور پر کھانے کی عادت ہے، اس شہر والے گندم کی روٹی کھانے کی ان کی عادت ہے، تو گندم کی روٹی کھانے پر یہ قسم ہوگی، اس کے گندم کی روٹی کھانے سے وہ حانث ہوگا، یا وہ اور کسی چیز کی روٹی جو اس شہر والے کھاتے ہیں عام طور پر وہی اس میں مراد ہوگی۔ اگر گندم والی روٹی کھانے کی عادت ہے لیکن وہ چاول کی روٹی کھاتا ہے تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فإن أكل خبز القطائف، اگر اس نے بادام والی روٹی کھائی، او خبز الارز، یہ چاول والی روٹی کھائی، بالعراق، عراق میں، لم یحنس، تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ عراق میں گندم والی روٹی کھانے کا یہ رواج ہے، تو یہ والی روٹیاں وہاں پر قسم میں مراد نہیں ہوتی، اس لیے ان کے کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ومن حلف الا یبیع، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ نہیں بیچے گا، او لا یشتری، یا وہ خریدے گا نہیں، او لا یؤاجر، یا وہ اجارے پر کرائے پر کوئی معاملہ نہیں کرے گا، فوکل، اس نے کسی کو وکیل بنا دیا، من فعل ذلک، جس نے ایسا کام کیا، یعنی وکیل بنایا جو وکیل بیچے گا یا وکیل خریدے گا یا وکیل کرائے پر کوئی معاملہ کرے گا، لم یحنس، تو وکیل نے اگر یہ کام کیا اس کی طرف سے تو یہ بندہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیچنے میں یا خریدنے میں یا اجارے والے معاملے میں جو وکیل ہوتا ہے وہی خود عقد کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور عقد کے تمام حقوق اور لوازمات یہ وکیل کے ذمہ ہوتے ہیں، اس نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اور وکیل وہاں پر اپنی طرف سے بات کرتا ہے، اس کا موکل کی طرف سے نسبت کرنا کہ میں اس کی طرف سے کام کر رہا ہوں یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا، تو گویا کہ عقد وکیل نہیں کیا ہے، اس بندے نے کوئی عقد نہیں کیا، اس نے نہیں بیچا، اس نے نہیں خریدا، لہٰذا یہ حانث بھی نہیں ہوگا۔
جبکہ اس کے بجائے نکاح والا جو وکیل ہوتا ہے تو اس میں چونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بات کرتا، وہ موکل کی طرف سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے حقوق بھی سارے موکل کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو کسی نے نکاح نہ کرنے کی بات کی، پھر کسی کو وکیل بنا دیا، وکیل نے نکاح کیا، تو یہ اسی موکل کی طرف سے نکاح کرنا شمار ہوگا، اس میں وہ بندہ آنس ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ومن حلف، کسی شخص نے قسم کھائی، اللہ یجلس، کہ وہ نہیں بیٹھے گا، علی الارض، زمین پر، فجلس علی بساط، تو وہ کسی بچھونے پر بیٹھا، او علی حصیر، یا کسی چٹائی پر بیٹھا، لم یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ علی الارض جب کہا جاتا ہے تو اس سے خالی زمین پر بیٹھنا مراد ہوتا ہے، تو اگر وہ بچھونے یا چٹائی پر بیٹھتا ہے تو یہ خالی زمین پر نہیں بیٹھ رہا، لہذا اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ومن حلف، کسی شخص نے قسم کھائی، اللہ یجلس، کہ وہ نہیں بیٹھے گا، علی سریر، چارپائی پر یا تخت پر، فجلس علی سریر، وہ ایسی چارپائی پر بیٹھا، فوقہ بساط، جس کے اوپر بچھونا تھا، حانسا، تو یہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ چارپائی پر جو بچھونا ہے اس بچھونے کے اوپر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ چارپائی پر عام طور پر بچھونے کے ساتھ ہی لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے یہ چارپائی پر ہی بیٹھنا شمار ہوتا ہے، تو اس سے بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرَ، اور اگر ایک چارپائی کے اوپر دوسری چارپائی رکھ دی گئی ہے، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، اور وہ اوپر والی چارپائی پر بیٹھا ہے، جبکہ اس نے قسم نیچے والی چارپائی کے بارے میں خاص طور پر کھائی تھی کہ یہ جو نیچے والی چارپائی ہے اس پر میں نہیں بیٹھوں گا، تو وہ اس کے اوپر ایک اور چارپائی رکھ کر اس کے اوپر بیٹھا، اوپر والی پر، لم یحنس، اس صورت میں وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ جو اوپر والی چارپائی ہے وہ الگ مستقل چارپائی ہے، اس کے اوپر بیٹھنے سے یہ نیچے والی چارپائی پر بیٹھنے والا شمار نہیں ہوگا، اس لیے قسم اس کی نیچے والی چارپائی کے بارے میں تھی، تو اوپر والی چارپائی پر بیٹھنے سے یہ حانس نہیں ہوگا، ایسی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَنَامَ عَلَى فِرَاشٍ، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ بستر پر نہیں سوئے گا، فنام علیہ، وہ بستر پر سویا، وفوقہ قرام، اس بستر یعنی جو تلائی تھی یا گدا تھا اس کے اوپر نہ سونے کی اس نے قسم کھائی تھی، اس تلائی یا گدے کے اوپر ایک پتلی چادر ڈالی ہوئی تھی، جس طرح عام طور پر بیڈ شیٹ ڈال دی جاتی ہے گدے کے اوپر، تو یہ اس چادر کے اوپر سویا، حانسہ، تو اس کی وجہ سے بھی وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ اصل تو یہ اسی گدے کے اوپر سو رہا ہے، چادر تو ویسے اوپر زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ڈالی جاتی ہے، اصل تو یہ گدے پر یا تلائی پر سونے والا یہ شمار ہوتا ہے، تو یہ چادر اس کے تابع ہوگی، تو یہ اسی بچھونے پر سو رہا ہے، تو اس لیے یہ حانس ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا آخَرَ، اور اگر اس نے اس خاص بستر یا گدے کے بارے میں کہا تھا کہ اس پر نہیں سوں گا، اس کے اوپر ایک اور بستر ڈالا، اس نے دوسرا گدا ڈالا، اس کے اوپر وہ سویا، فنام علیہ، اس پر وہ سویا، لم یحنس، اب وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اوپر والا بستر ہے، یہ نیچے والے بستر کے تابع نہیں ہے، یہ ضمناً نہیں ہے بلکہ یہ الگ مستقل بستر ہے، تو اس پر سونے کی وجہ سے وہ نیچے والے بستر پر سونے والا شمار نہیں ہوگا، اب اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ آگے فرماتے ہیں ومن حلف بیمین، جس نے کوئی قسم کھائی، وقال ان شاء اللہ متصلا بیمینہ، اور اپنی قسم کے ساتھ متصل انشاء اللہ کہہ دیا، فلا حنس علیہ، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، اس میں وہ حانس بھی نہیں ہوگا، کوئی کفارہ وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ قسم ہے، اب اللہ کی چاہت اس میں ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے یہ جو قسم ہے یہ بھی منعقد نہیں ہوگی، یہ پکی نہیں ہوگی، انشاءاللہ متصلاً کہنے سے یہ قسم ٹوٹ جائے گی، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ انشاءاللہ متصلاً کہنے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ یہ قسم شمار نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے پہلے قسم کھا لی ہے پھر کچھ دیر بعد اس نے انشاءاللہ کہا، متصل نہیں کہا، تو اب یہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ دیر بعد جب وہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو قسم پہلے ہو چکی تھی، اب یہ انشاءاللہ کہہ کر اس قسم سے رجوع کر رہا ہے، تو قسم ایک مرتبہ جب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، وہ الفاظ واپس نہیں لے سکتا، اب یہ قسم ختم نہیں ہوگی، متصلاً اگر انشاءاللہ کہے تو پھر شروع سے ہی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی۔ وَإِنْ حَلَفَ، کسی شخص نے قسم کھائی ہے، لَيَأْتِيَنَّهُ، کہ وہ اس کے پاس آئے گا، ان استطاع، اگر اس کی استطاعت ہوئی، فَهَذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصِّحَةِ دُونَ الْقُدْرَةِ، تو اس سے صحت والی استطاعت مراد ہوگی، قدرت والی استطاعت مراد نہیں ہوگی، تو یہ استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک صحت والی استطاعت ہے کہ بندے کا جسم صحیح سلامت ہو، تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، بندہ وہ کام کر سکے، اور ایک قدرت والی استطاعت ہے کہ بندے کے تمام اسباب مہیا ہوں، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق مل گئی ہو، وہ کام شروع کر دے، اس کو قدرت والی استطاعت کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میری استطاعت ہوئی تو میں آؤں گا،
اس سے مراد یہ ہے کہ صحت میری بحال ہوئی اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہوئی تو میں آؤں گا، تو یہ اس میں مراد ہوگی۔ اب اس کی صحت ٹھیک ہے اور ظاہری رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ اگر نہیں جا رہا تو یہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہ اس میں مراد نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق مل جائے اور یہ سارے اسباب مہیا ہو کر کام شروع کر دے، یہ والی اس میں استطاعت مراد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ حَلَفَ کسی شخص نے قسم کھائی ہے اللہ یکلمہ کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گا، حیناً او زماناً، حین کا لفظ بولا یا زمانے کا لفظ بولا یا اس کو معرف باللام الف لام کے ساتھ بولا، او الحین او الزمانہ، تو ان چاروں صورتوں میں فہو علی ستۃ اشہر، اس سے 6 مہینے مراد ہوں گے۔ تو 6 مہینے تک وہ بات نہیں کرے گا، 6 مہینے کے اندر اس نے بات کی تو وہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو لفظ بولا جاتا ہے اس زبان میں یا اس علاقے میں اس سے کتنی مدت مراد ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو طے کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الدَّهْرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ، اسی طرح صاحبین کے نزدیک الدہر کا جو لفظ ہے اس سے بھی 6 مہینے ہی مراد لیے جائیں گے، کہ دہر سے مراد بھی زمانہ ہوتا ہے اور حین اور زمان سے مراد بھی زمانہ ہوتا ہے، یہ بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہیں۔ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ أَيَّامًا، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گا، ایام دن، اور دنوں کو جمع کی صورت میں اس نے لایا ہے، فَهُوَ عَلَى 3 أَيَّامٍ، تو یہ قسم 3 دن تک ہوگی، کیونکہ ایام جمع کا لفظ ہے اور اس نے ساتھ تعداد نہیں بتائی کتنے دن، تو جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس میں 3 دن مراد ہوں گے۔ وَلَوْ حَلَفَ، اور اگر اس نے قسم کھائی ہے اللہ یکلمہ الایام، کہ وہ اس سے اتنے دن بات نہیں کرے گا، الایام اس میں الف لام کے ساتھ ہے، فَهُوَ عَلَى 10 أَيَّامٍ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو اس میں الف لام جو ہے وہ کسی خاص ایام کی طرف لوٹ رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10 دن اس میں مراد ہوں گے، کیونکہ ایام کا جو لفظ ہے یہ جمع کا لفظ ہے، تو یہ گنتی کے ساتھ جو ایام جمع آتا ہے وہ ذرا سے ذرا 10 کے ساتھ آتا ہے، جیسے 3 أيام 4 أيام، اسی طرح 10 أيام، تو 10 کے ساتھ ایام جمع کا لفظ آتا ہے، اس کے بعد 11 کے ساتھ یومن آتا ہے، واحد آتا ہے، تو یہ ذرا سے ذرا 10 دنوں کے ساتھ آتا ہے ایام، اس لیے 10 دن اس میں مراد ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبین فرماتے ہیں وہ علی ایام الاسبوع، یہ ایک ہفتے کے ایام اس میں مراد ہوں گے، الایام میں الف لام یہ خاص ایام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو خاص جو دن ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، 7 دنوں کے بعد دوبارہ پھر وہی والے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہفتے کے 7 دن اس میں مراد ہوں گے۔ وَلَوْ حَلَفَ، اور اگر قسم کھائی اللہ یکلمہ الشہور، کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گا مہینوں تک، تو تعداد نہیں بتائی کتنے مہینے، فَهُوَ عَلَى 10 أَشْهُرٍ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے 10 مہینے مراد ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ الشہور کا جو لفظ ہے یہ الف لام کے ساتھ ہے، تو اس سے جمع کے ساتھ جو تعداد آتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 آتی ہے، 10 شہور کہا جاتا ہے، اس کے بعد 11 کے ساتھ 11 شہرن واحد آتا ہے، تو اس لیے الشہور سے 10 مہینے ہی مراد ہوں گے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبان فرماتے ہیں وہ اعلیٰ 12 شہرن، کہ اس سے 12 مہینے مراد ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الف لام کے ساتھ یہ الشہور معرف باللام ہے، تو الف لام کسی خاص مہینوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ الشہور الف لام کے ساتھ ہے، تو الف لام یہ عہد ذہنی ہے، یعنی اس کے ذہن میں کوئی خاص مہینے ہیں، تو وہ خاص مہینے 12 ہی ہوتے ہیں، 12 کے بعد دوبارہ وہی والے مہینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ 12 مہینے اس میں مراد ہوں گے۔ ان 12 مہینوں کے اندر اگر اس نے بات کی تو وہ حانث ہوگا، قسم ٹوٹے گی، اس کے بعد بات کی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ، اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا يفعل كذا، کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، ترکہ ابدا، تو وہ ہمیشہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، کسی بھی وقت اس نے کام کر دیا تو وہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے کوئی مدت تو مقرر نہیں کی، تو نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ساری زندگی وہ کام نہیں کرے گا، ساری زندگی میں جب بھی اس نے وہ کام کر دیا تو وہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر کسی شخص نے ایسی قسم کھائی لَيَفْعَلَنَّ كَذَا، کہ وہ ضرور ایسا کام کرے گا، فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک مرتبہ جب اس نے وہ کام کر لیا، بَرَّ فِي يَمِينِهِ، تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ کرنے سے وہ اس کی قسم پوری ہو گئی ہے۔ اور اگر اس نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا تو پھر جس وقت موت کا وقت ہوگا اس وقت اس کو قسم سے حانث شمار کیا جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف لا تخرج امراته الا باذنه، اور کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ اس کی عورت نہیں نکلے گی مگر اس کی اجازت کے ساتھ، فاذن لها مره واحده،
اس نے اس کو ایک مرتبہ اجازت دی، فخرجت وہ نکلی، ورجعت پھر واپس آ گئی، ثم خرجت مرۃ اخرى پھر وہ دوسری مرتبہ نکلی، بغیر اذن ہی اس کی اجازت کے بغیر، حنیسہ تو یہ شخص حانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہاں پر اس نے نفی کے بعد استثناء کیا ہے کہ وہ بالکل نہیں نکل سکتی مگر میری اجازت کے ساتھ، اور اس میں با داخل کیا ہے بِإِذْنِ ہی کہ ہر دفعہ اس کا جو نکلنا ہوگا وہ میری اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لا بد من الاذن فی کل خروج، ہر مرتبہ نکلنے کے اندر اجازت ضروری ہے، اجازت کے ساتھ وہ نکلے گی تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اگر بعد میں کسی بھی وقت وہ ایک مرتبہ بھی اجازت کے بغیر نکل گئی تو اس سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اسی مثال کے ایک دوسرے الفاظ ہیں، وَإِنْ قَالَ اور اگر اس شخص نے کہا إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ، یہاں پر ان بھی ہے، اس میں غلطی سے نہیں آ رہا، إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ کہ تو نہیں نکل سکتی مگر یہ کہ میں اجازت دے دوں تجھے، تو یہاں پر یہ إِلَّا أَن جو ہے یہ حتیٰ کے معنی میں ہے، فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً تو بعد میں اس نے ایک مرتبہ اس کو اجازت دی، ثم خرجت بعدها بغیر اذنہ تو ایک مرتبہ تو وہ اجازت سے نکلی، بعد میں واپس لوٹ کر آئی اور دوبارہ وہ بغیر اجازت کے نکلی، اس کے بعد لم یحنث تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہاں پر الا ان یہ حتیٰ کے معنی میں ہے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں نکل سکتی یہاں تک کہ میں اجازت دوں، مطلب اس کے نہ نکلنے کو اجازت دینے تک انتہا کر دی ہے، اس کو ختم کر دیا ہے، جب اس نے اجازت دے دی تو اب وہ نہ نکلنے والی جو قسم تھی اس کی انتہا ہو گئی ہے، وہ قسم ختم ہو گئی ہے، تو ایک مرتبہ اجازت دینے کے بعد قسم ختم ہو گئی ہے، آئندہ اس کو بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وہ بغیر اجازت کے بھی جائے گی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جبکہ پہلے جملے کے اندر بِإِذْنِ ہی تھا تو اس میں با یہ الصاق کے لیے آتا ہے، ملا ہوا ہونے کے لیے آتا ہے، تو اس لیے ہر مرتبہ نکلنا اس کی اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، یہاں پر ایک مرتبہ اجازت سے وہ قسم انتہا تک نہیں پہنچے گی، ہر مرتبہ اجازت کے ساتھ اس کا نکلنا ملا ہوا ہونا چاہیے، تو اجازت کے بغیر وہ بعد میں بھی جب بھی نکلے گی تو وہ حانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِذَا حَلَفَ اور اگر کسی شخص نے قسم کھائی اللہ يتغدى کہ وہ غدا نہیں کرے گا، یہ کھانے کا نام ہے، فالغداء هو الاكل من طلوع الفجر الى الظهر تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کھانا ہے جو طلوع فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں کھایا جاتا ہے، تو طلوع فجر سے لے کر ظہر کے درمیان اس نے کسی وقت بھی کھایا تو وہ حانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر ظہر کے بعد کھاتا ہے تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی، یا طلوع فجر سے پہلے رات کو کھاتا ہے تو پھر بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ والعشاء من صلاة الظہر الى نصف اللیل اور عشاء کا اگر وہ کہتا ہے کہ میں عشاء نہیں کھاؤں گا تو اس میں ظہر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو عشاء کہا جاتا ہے۔ والسحور من نصف اللیل الى طلوع الفجر اور آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک کا جو وقت ہے اس میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحور سحری کہا جاتا ہے، تو کسی نے سحری نہ کھانے کی قسم کھائی تو آدھی رات سے طلوع فجر کے درمیان اگر اس نے کچھ کھایا تو وہ حانس ہو جائے گا، بعد میں یا پہلے کھانے سے حانس نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَىٰ قَرِيبٍ کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے گا الی قریب ان قریب جلدی، تو قریب سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فہو علی ما دون الشہر ایک مہینے سے کم مدت میں وہ ادا کر دے، اگر ایک مہینے سے پہلے اس نے ادا نہیں کیا تو وہ حانس ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ إِلَىٰ بَعِيدٍ اور اگر اس نے کہا تھا کہ میں اپنا قرضہ ادا کروں گا إِلَىٰ بَعِيدٍ کچھ دیر سے، فَهُوَ أَكْثَرَ مِنَ الشَّهْرِ تو وہ ایک مہینے سے زیادہ دیر سے وہ ادا کرے، ایک مہینے سے پہلے اس نے ادا کیا تو اس سے وہ حانس ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر میں رہائش نہیں اختیار کرے گا، اس گھر میں نہیں رہے گا، فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ تو وہ خود تو وہاں سے فوراً نکل گیا، وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ لیکن اپنے اہل و عیال اور سامان کو اسی میں چھوڑا رہا، حانسہ تو وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ اس نے سکونت نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، تو سکونت سے مراد اہل و عیال کو ٹھہرانا، سامان رکھنا یہی ہوتا ہے، خود نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، خود تو بندہ ویسے بھی باہر کام کاج کے لیے گیا ہوتا ہے، سکونت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اہل و عیال وہاں پر ہوں، سامان وہاں پر ہو، تو اس کے اہل و عیال وہاں پر ہیں، سامان وہاں پر ہے، تو گویا کہ اس کی سکونت رہائش اسی جگہ پر ہے، لہٰذا اس سے یہ وہ حانس ہو جائے گا اور قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف اور کسی شخص نے قسم کھائی لیصعدن السماء کہ وہ ضرور بضرور آسمان پر چڑھے گا، او لیقلبن هذا الحجر ذهبا یا وہ اس پتھر کو سونا بنا دے گا، ان عقدت یمینہ تو اس کی یہ یمین منعقد ہو جائے گی، وحنث عقیبہا
اور یہ اس قسم کھانے کے بعد فوراً ہی حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ جو دونوں کام ہیں یہ ممکن ہیں لیکن عادتاً ان کو کرنا مشکل ہے۔ ممکن کس طرح ہے کہ آسمان میں چڑھنا، فرشتے آسمان میں چڑھتے ہیں اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، تو فی نفسی تو یہ کام ممکن ہے، اس لیے اس سے قسم منعقد ہو جاتی ہے جو کام ممکن ہو۔ اسی طرح پتھر کو سونا بنانا یہ بھی کسی سائنسی طریقے سے ممکن ہو گیا ہے، اس لیے جو کام ممکن ہو اس کی قسم منعقد ہو جاتی ہے، لیکن ممکن ہونے کے باوجود جو کام عام طور پر بندے سے نہیں ہو سکتا، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے قسم کھانے کے ساتھ ہی فوراً بندہ حانث ہو جاتا ہے، قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھی قسم ہو جائے گی اور قسم کھانے کے بعد فوراً وہ حانث ہو جائے گا، اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ومن حلف، اور کسی شخص نے قسم کھائی، لیقضین فلانا دینہ الیوم، کہ وہ فلاں شخص کو آج کے دن قرضہ ادا کر دے گا، فقضاہ، اس نے قرضہ آج ہی ادا کر دیا، ثم وجد فلان بعضها ضیوفا، پھر اس فلاں شخص نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ پیسے کھوٹے ہیں، او نبہرجتاً، یہ بھی کھوٹے کی ایک قسم ہے، او مستحقتاً، یا وہ پیسے کسی اور کے ہیں، اس بندے کے اپنے نہیں ہیں، لم یحنث الحالف، تو قسم کھانے والا حانث نہیں ہوگا۔ وَإِن وَجَدَهَا، اور اگر اس شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ پیسے رصاصاً، سیسے کے ہیں، او ستوقتاً، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، حنیثہ، اس صورت میں یہ قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کے دینے کی اس نے قسم کھائی تھی، اگر وہ چیز 100% اس طرح نہیں ہے لیکن اکثر حصہ اس کا اسی طرح ہے، 80% یہ اس طرح کی چیز ہے، 70% اس طرح کی چیز ہے، پھر تو گویا کہ اس کی ادائیگی ہو گئی ہے، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر وہ چیز 50% سے کم وہ اصل چیز ہے، باقی کوئی اور چیز ہے، تو اس صورت میں اس نے وہ اصل چیز ادا نہیں کی تو یہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو ضیوف کہتے ہیں کہ وہ درم کہ جن کو بیت المال قبول نہیں کرتا، تاجر وغیرہ قبول کر لیتے ہیں، نبہرجہ وہ درم کہ جن کو تاجر قبول نہیں کرتے، تو یہ دونوں ہوتے چاندی کے ہی ہے یہ درم کی قسم میں ہے، لیکن یہ 100% درم نہیں ہوتے، ان میں کچھ کھوٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ 80% یا 70% درم ہوتے ہیں، تو ان کو ادا کرنے سے بھی گویا کہ اس نے اصل چیز درم ادا کر دیے ہیں، تو اس کی قسم پوری ہو گئی ہے۔ مستحقتاً کا مطلب کیا ہے کہ وہ درم اس کے اپنے نہیں تھے، کسی اور کے درم اٹھا کر اس نے دے دیے، تو گویا کہ درموں کی ادائیگی تو ہو گئی ہے، اس لیے اس کی بات پوری ہو گئی ہے، قسم پوری ہو گئی ہے، تو یہ حانث نہیں ہوگا۔ لیکن رصاص کہتے ہیں کہ سیسے کے سکے تھے تو وہ چونکہ درم نہیں ہے، درم تو چاندی کے ہوتے ہیں، یا ستوقہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر سارا سیسہ ہی ہوتا ہے، اوپر صرف چاندی کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اکثریت چونکہ سیسہ ہے، چاندی نہیں ہے، تو یہ بھی درم کے حکم میں نہیں ہے، تو یہ دو چیزیں دینے سے اس نے درم ادا نہیں کیے تو گویا کہ قرضہ اس کا ادا نہیں ہوا، اس کی بات پوری نہیں ہوئی، تو وہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف لا یقبض دینہ درہما دون درہم، اور کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قرضہ اس طرح وصول نہیں کرے گا کہ درم کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے وصول نہیں کرے گا، اکٹھا وصول کرے گا، فقبض، اس نے وصول کیا بعضہ کچھ حصہ قرضے کا، لم یحنث، تو وہ ابھی حانث نہیں ہوگا، حتی یقبض جمیعہ متفرقا، یہاں تک کہ وہ اپنا سارا کا سارا قرضہ اسی طرح متفرق طور پر لے لے، کیونکہ ابھی جب اس نے بعض حصہ لیا ہے تو ابھی ہم اس کو حانث نہیں شمار کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بعض حصہ واپس کر کے پھر بعد میں یہ اکٹھا قرضہ لے لے، تو اس لیے ابھی اس کے حانث ہونے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ جب یہ پورا قرضہ وصول کر لے گا اس طرح متفرق طور پر، یعنی کچھ حصوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے وصول کیا ہے، اب اس کی جو بات ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، قسم ٹوٹ گئی ہے، اب یہ حانث ہو جائے گا۔ وَإِن قَبَضَ دَيْنَهُ، اور اگر اس نے اپنا دین قبضہ کیا، وصول کیا، فی وزنتین، 2 مرتبہ وزن کر کے، لم یتشاغل بینہما، دونوں کے درمیان یہ مشغول نہیں ہوا کسی اور کام میں، الا بعمل الوزن، مگر یہ صرف اسی وزن والے عمل میں مشغول رہا، لم یحنث، تو یہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ 2 مرتبہ وزن کر کے لینے کو تفریق نہیں کہا جاتا، الگ الگ وصول کرنا نہیں کہا جاتا، یہ ایک ہی مجلس میں اکٹھا ہی وصول کر رہا ہے، لیکن وزن الگ الگ اس لیے کر رہا ہے کہ بعض اوقات ترازو یا برتن اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس میں سارا اکٹھا وزن ہو سکے، تو الگ الگ وزن کر کے ایک ہی مجلس میں وصول کرنے کو یہ اکٹھا وصول کرنا ہی شمار کیا جائے گا۔ البتہ مجلس الگ الگ ہو کہ ایک مرتبہ وصول کیا ہے پھر چلا گیا ہے، پھر دوسری مجلس میں دوبارہ وصول کیا ہے، اس کو الگ الگ وصول کرنا شمار کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ولی ذالک بتفریق، کہ ایک ہی مجلس کے اندر اگر وہ 2 مرتبہ وزن کرتے ہیں یا ذرا مرتبہ وزن کرتے ہیں تو اس کو تفریق نہیں کہا جاتا، متفرق طور پر وصول کرنا شمار نہیں کیا جاتا، یہ اکٹھا ہی وصول کرنا ہے۔
ومن حلف لیأتین البصرۃ، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ ضرور بصرہ میں آئے گا، فلم یأتی، وہ نہیں آیا، حتی ماتا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، حنث فی آخر جزء من اجزاء حیاتہ، تو اس کی زندگی کے جو اجزاء ہیں ان میں سے آخری جز میں اس کو حانث شمار کیا جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس سے پہلے ہم اس کو حانث نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک اس کی زندگی باقی ہے تو اس قسم کے پورا ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بصرہ میں چلا جائے کسی بھی وقت، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب چونکہ اس کے بصرہ میں جانے کی امید نہیں رہی، اس لیے اب زندگی کے آخری حصے میں اس کو حانث شمار کریں گے، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔